اگر دنیا کا سب سے بڑا گناہگار ہے تو سعودی اویسی. کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سب کو جانا ہے, کل میں بھی چلے جاؤں گا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ وہ یاد کریں گے کہ ارے ایک آدمی تھا بولنے والا, اب کوئی نہیں ہے. یہ تو بات نہیں ہے نا. ہر شخص کو ساتھ لے کر, ہمارے صرف دیگر ابنائے وطن کو ساتھ لے کر, چاہے دلت ہو, ہمارے ہندو بھائی ہوں, ان سب کو ساتھ لے کر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور اس ملک کے لیے سب سے اہم چیز امن ہے, اور امن کو مضبوط رکھنا. اور انشاءاللہ تعالی الحمدللہ میری کل ہماری سبھا ہوگی, جلسہ بھی ہوگا, اور ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ امن کو خطرہ نہ پیدا ہو, نہ امن درم برم ہو, اور ہم جمہوریت کے دائرے میں رہ کر اپنی بات کو کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. میں آپ کو اس بات کا تیقن دے رہا ہوں اور ہم لوگ کرتے رہیں گے. مجلس کا پوزیشن یہ ہے کہ جو ملک کا قانون ہے اس قانون کے دائرے میں رہ کر ہی ہم کو اپنے بات کو حل کرنا ہے. ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے, نہ کبھی لینا چاہیے. امتیاز جلیل کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہم نے پارٹی کی طرف سے ٹویٹ کیا, اور میں نے شروعات میں بھی یہ بات کہی کہ دیش کا قانون کے تحت نبوت شرما کو گرفتار کرنا چاہیے, اور دیش کے قانون کے تحت کورٹ ان کو سزا دینی چاہیے. یہ پارٹی کا آفیشیل سٹینڈ ہے, جو امتیاز جلیل صاحب کی بات سے مختلف ہے, اور جو پارٹی کا سٹینڈ ہے وہ سب کو ماننا پڑے گا. یہ پارٹی کا آفیشیل سٹینڈ ہے کہ نہیں یہ سیاسی قوت نہیں بن جانا. اگر یہ سیاسی طاقت بنیں گے تو نقصان ہوگا. نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ نقصان تو ہو ہی رہا ہے نا, نقصان تو ہو ہی رہا ہے. آپ فائدہ کہاں ہو رہا مجھے بتا دو. آپ فائدہ تو کہیں پر بھی نہیں ہو رہا ہے. اب پارلیمنٹ میں آپ بولتے ہم تقریر کرتے, بھئی کیوں میں ایک ہی کروں؟ سب کو کرنا چاہیے نا, سب کو کرنا چاہیے. اگر کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سب کو جانا ہے, کل میں بھی چلے جاؤں گا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ وہ یاد کریں گے کہ ارے ایک آدمی تھا بولنے والا, اب کوئی نہیں ہے. یہ تو بات نہیں ہے نا. آپ کو پیدا کرنا ہے, آپ کو کسی کو اپنا نیتا بنا کر بھجانا ہے. اور الحمدللہ یہ امت کسی کے فرد کی محتاج تھی, نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اگر میں اچھا کام نہیں کروں گا, اللہ مجھ سے بہتر کسی کو کام کرانے لگائے گا. میرا ماننا ہے, میرا ایمان ہے. اللہ آج مجھے مقام دیا, موقع دیا, میں کام کر رہا ہوں, میں بول رہا ہوں, جتنا مجھ سے ہو سکتا میں بولوں گا. کیونکہ کل مجھے جا کر جواب دینا ہے کہ تم کو دولت دی گئی, مقام دیا گیا, عزت دی گئی, تم کیا استعمال کیے. تو ٹھیک ہے, میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کوئی میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں. یقیناً اگر دنیا کا سب سے بڑا گناہگار ہے تو سعودی اویسی ہے. مگر مجھے اس بات کی فکر ہے کہ مجھے یہاں نہیں پوچھے تو وہاں تو جواب بتانا پڑے گا نا. مال بتانا کیا, سب سامنے رہے گا. میرے انگلیاں, میرا بال, میرا ناخن, میرے پیر, سب جواب دے دیں گے. تو یہ آپ بھی سوچئے, اور اس بات کو ہم کو لے کے آگے بڑھنا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے, بالکل آسان نہیں ہے. میں صابر بھائی کی قیادت میں جو کام ہو رہا آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے یہ. مگر ہم کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے, اعتماد ہے, ہم اس پر توکل کر رہے ہیں. اور جو سنت کا طریقہ ہے کہ مشورہ کرنا, مشاورت کرنا, اسی لیے آپ کو تکلیف دی گئی, زحمت دی گئی. ہم بار بار آپ کو تکلیف دیں گے اس معاملے میں, آپ سے پوچھتے رہیں گے. آپ کی سرپرستی چاہیے, آپ کی رہبری چاہیے. اگر ہم غلطی کر رہے تو ہمارا ہاتھ پکڑ کے بولو کہ صابر اسد صاحب یہ صحیح کرو, یہ غلط ہو رہا ہے. میں اس کے لیے قبول کرنے تیار ہوں. اور دیکھیے, اگر آپ مسجد میں اگر نماز ہو رہی ہے جماعت کی, تو میں دیوار کے پاس کھڑے کہ نہیں پکار سکتا نا, امام صاحب آپ بھول گئے, آپ سورہ غلط پڑھے. میرے کو, میں جماعت پر ہوں گا تو بولوں گا نا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو امام صاحب کو خیال ہے ارے بھائی یہ غلط ہوا ہے. دیوار کے پاس بڑھ کھڑے رہ کے تو نہیں بول سکتا نا میں. تو جماعت میں جب رہوں گا تو تبھی تو صحیح ہوگا نا معاملہ. تو اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر غور فرمائیے. اور یہ ہمارے خلاف لوگ بولتے ہیں, ان کا اختیار ضرور ہے, مگر ہم یہ بول رہے ہیں کہ صرف اگر میرے خلاف بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے بتاؤ. پھر آپ حل بھی تو نہیں بتاتے. پھر آپ بولتے نہیں سب ایک ہی حمام میں سب ننگے ہیں. تو پھر بھائی کس کے پاس کپڑے پہنے اس کو پکڑ لو نا. آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے.
بھائی میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ چیز ہے, میں یہ حل بتا رہا ہوں, یہ طریقہ بتا رہا ہوں. اگر آپ بولیں گے نہیں نہیں سب بیکار ہے تو کیا کرنا, گھر کے در و دیوار کو بند کر کے بیٹھ جانا ہاتھ میں تسبیح لے کے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا. آپ کو گھر کے باہر بھی جانا ہے, گھر کے باہر ہمارے مسائل ہیں. تو ان چیزوں پر آپ غور فرمائیے.